السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث مولانا جرجیس کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جس نے ایک ویڈیو کے اندر حضور غوث پاک کے اوپر ایک جھوٹی کرامت کا دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ یہ کیا کہ صاحب یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر لکھا ہوا ہے، میرے مریدو اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے تو بے دھڑک چلے جانا، فکر مت کرنا۔ پیر صاحب کا جواب کیا تھا؟ اللہ اگر تمہیں جہنم میں ڈال دے تو چلے جانا، گھبرانا نہیں، میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ جن کے عقیدے یہ ہوں، ہم ان کے سامنے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں۔ غور کرو، یہ عقیدے کتنے بھیانک و خطرناک لگتے ہیں کہ تمہیں جہنم میں اگر اللہ ڈالے تو چلے جانا، مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا، جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی۔ غور کرو، گویا کہ وہ پیر گارنٹی کارڈ دے رہا ہے کہ میں تو جنتی ہوں ہی، اور میرے تھوک سے جہنم بھی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یعنی اللہ کا عذاب پھر عذاب نہیں رہے گا، اللہ نے جو تیار کیا ہے، اللہ کا عذاب بھی میرے تھوک کے آگے کوئی ویلو نہیں رکھتا ہے، اس کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ایک یہ میسج بھی وہ دینا چاہتا ہے، ذرا تصور کیجیے کہ ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا، میں کہنا چاہوں گا چاہے وہ مولانا جرجیس ہو، چاہے ان کی جماعت کا کوئی بھی مولوی ہو، یا میں پورے جماعت اہل حدیث کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم واقعی حلالی ہو تو مجھے آپ سیرت غوث کے اندر یہ بات لکھی ہوئی دکھا دو، میں آپ کو مان جاؤں گا کہ واقعی آپ لوگ حلالی ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ قیامت آ سکتی ہے، لیکن آپ یہ والی بات سیرت غوث اعظم کے اندر نہیں دکھا سکتے۔ عجیب بات ہے نا کہ سیرت غوث اعظم پڑھتے ہم ہیں، بیان ہم کرتے ہیں، لیکن ان ظالموں کو دیکھیے کہ کس طریقے سے یہ اہل سنت والجماعت کے اوپر جھوٹے الزام لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کو جھوٹ بولنے کے اندر اتنی بھی شرم نہیں آتی ہے۔ اور یہی نہیں، ان کی پوری جماعت جو ٹکی ہوئی ہے نا، وہ جھوٹ ہی پر ٹکی ہوئی ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس صفائی کے ساتھ یہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بریلی کے اندر کتاب ملتی ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ سیرت غوث اعظم، اور اس کے اندر واقعہ کون سا ہے کہ کل قیامت کے اندر اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے، یعنی حضور غوث پاک کے مریدوں کو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں کل قیامت کے اندر اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم میں ڈالے گا تو میں جہنم میں تھوک دوں گا، تو اس کے بعد ہوگا کیا؟ وہ جو آگ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں سال سے جلا رکھی ہے، وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ یہ کون سنا رہا ہے واقعہ؟ جرجیس سنا رہا ہے، اور دعویٰ اس کا یہ ہے کہ سیرت غوث اعظم کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ قسم خدا کی ایسا کوئی بھی واقعہ سیرت غوث پاک کے اندر نہیں لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی کسی اہل سنت والجماعت کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ نہ ہی کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اور نہ ہی آج تک کسی صحیح عالم دین نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے آج تک یہ والا واقعہ کسی بھی علماء اہل سنت کی زبان سے نہیں سنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کیا یہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہتا ہے کہ میں رہتا ہوں؟ بے شک میں رہتا ہوں۔ یہ تو مخالف ہے، یہ تو جھوٹ بولنے والا ہے، یہ تو تہمت لگانے والا ہے، اور کتنے صاف طریقے سے یہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بات سنیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہاں یار ایسا ہی ہوتا ہوگا، یہ واقعے سناتے رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات سنا دیو۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اٹھ کر جائے گا کہ اہل سنت والجماعت کے عالم دین کے پاس بیٹھے اور کہے گا کہ یہ والی بات کہیں لکھی ہوئی۔ کوئی نہیں پوچھے گا۔ اس جھوٹے کی بات پر، اس مکار کی بات پر تمام کے تمام یقین کر لیں گے اور بدعقیدے ہو جائیں گے، غیر مقلد وہابی نام نہاد اہل حدیث ہو جائیں گے، اور پھر وہ بھی یہی کہانیاں آگے سناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یعنی جھوٹ یہ بولتے ہیں، دغا یہ دیتے ہیں، دھوکہ یہ دیتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے اوپر چپکا دیتے ہیں کہ صاحب ان کے یہاں ایسا ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہم وہ کرامتیں سنانے کے قائل ہیں اور ماننے کے قائل ہیں کہ جو غوث پاک سے ہوئی ہیں، کہ جن کا ثبوت ان کی کتابوں سے اور معتبر کتابوں سے ملتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں
اور اسی کو سناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی واقعہ ان کا یہ لگتا ہے، کوئی سنتے ہیں ہم اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، ریسرچ کرنا شروع کرتے ہیں، جب جا کر ہمیں وہ مل جاتا ہے تب تو ہم مانتے ہیں کہ واقعی یہ ہوا ہے۔ اگر نہیں ہوتا ہے وہ واقعہ تو کسی نے بھی سنایا ہم اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں۔ حضرات محترم، آپ دیکھیے ان اہل حدیثوں کی چال کہ کس طریقے سے یہ اپنے مولویوں کو اپنے ممبروں پر بٹھا کر کس طریقے سے جھوٹ بلوا رہے، اور آپ دیکھیے کہ کس دھڑلے کے ساتھ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سامنے والا سنے گا تو یقین کر لے گا کہ واقعی یہ سچ کہہ رہا ہوگا۔ اور آپ کو میں یہ مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ جو بیان کر رہا ہے نا، یہ ہندوستان میں بیان نہیں کر رہا ہے، یہ حج کے موقع کے اوپر حاجیوں کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے۔ یعنی وہاں کے جو وہابی ہیں، وہاں کے جو اہل حدیث ہیں، ان اہل حدیثوں نے اس جھوٹے کو چنا کہ صاحب آپ تو بہت بڑے جھوٹے اور مکار ہیں، ہمیں تو آپ جیسوں کی ہی تلاش رہتی ہے، آپ ہمیں مل گئے تو اب ہمیں لوگوں کو بہکانے کے اندر آسانی ہوگی، چلیے آپ آئیے اور بیان کیجئے۔ اور جیسا ان لوگوں نے دیکھ رکھا تھا کہ یہ ایک نمبر کا کذاب اعظم ہے، اس نے ویسے ہی جھوٹی کہانیاں، جھوٹی باتیں اہل سنت والجماعت کے اوپر تھوپتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں پھر سے چیلنج کر رہا ہوں کہ کسی بھی اہل حدیث کے اندر اگر دم ہو تو یہ واقعہ سیرت غوث اعظم سے نکال کر ہمیں دکھا دے، ہم مان جائیں گے۔ ارے جھوٹو، کیسے تم جھوٹ پھیلا رہے ہو اور تم دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم توحید ماننے والے، ہم ایمان والے ہیں؟ تم نہ تو توحید ماننے والے ہو نہ ہی ایمان ماننے والے ہو، تم تو بدعقیدے ہو، وہابی ہو اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسے جھوٹوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔